آپ دیکھیے تو اگلا حصہ دیکھیے للدت کا صفحہ نمبر 18. کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. ماں کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اسی اثنا میں اسی دوران للدت کا للدت وہاں سے گزر رہی تھی. گزر وہاں سے ہوا تو حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملی. حضرت شیخ سے مراد حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کے پاس گئی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ اس طرح سے میرا بچہ ہوا لیکن یہ دودھ نہیں پیتا ہے. للدت نے بچے کو گود میں لیا, اپنے آغوش میں لیا. گود مطلب آغوش, اپنی کھوانی. کوشش پر کیا ہونا کھوانی مز آغوش, اس کے لیے کیا لفظ ہے بہترین؟ آغوش. کیا لفظ ہے؟ آغوش. تو آغوش میں لیا اور اس سے کہا اے ننھے, دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی, شرم نہیں آئی تمہیں دنیا میں آتے ہوئے؟ تو اب دودھ پینے میں کیسے شرم کر رہا ہے تو؟ ہاں, یہ کہہ کر للدت نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور اپنی آغوش میں اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنا دودھ پلایا اور اس نے دودھ پی لیا. للدت ایک فطری شاعرہ تھی. فطری سے مراد نیچرل, فطری نیچرل شاعر تھی, نیچرل شاعرہ تھی. شاعرہ, کیوں شاعرہ آ گیا؟ کیونکہ وہ فیمیل ہے. ہاں, شاعر آتا ہے میل کے لیے, شاعرہ فیمیل کے لیے. عالم عالمہ, صالح صالحہ, عابد عابدہ, ہے نا. چلے, وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہے. کہتے ہیں کشمیری زبان کی وہ پہلی شاعرہ ہے. اس سے پہلے کشمیری زبان کی کوئی شاعری نہیں ملتی ہے. للدت سے پہلے کی کوئی شاعری نہیں ملتی ہے. مطلب میلز کی بھی شاعری کچھ نہیں. کہتے ہیں جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل. پہلے تحریری صورت میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, کتابی شکل میں نہیں تھا, لکھا ہوا نہیں تھا, بلکہ کیا تھا؟ زبانی تھا وہ لوگوں کے. یہی وجہ ہے کہ اس کے کلام میں بہت سارا گڑبڑ ہوا ہے. بہت سارا ان کا کلام ہے ہی نہیں جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. للدت کا کلام کیونکہ پہلے سے تو کتاب ہی نہیں تھا نا, زبانی تھا نا, وربلی تھا, تو یہی وجہ ہے کہ اس میں کیا ہے, بہت سارا مکسچر ہوا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو حافظے یعنی یاداشت میں, میموری میں محفوظ رہ کر, ٹھیک ہے, بعد میں اس کو کیا کیا گیا؟ تحریر میں لایا. تحریری صورت بعد میں اس کو کتابی شکل میں دی گئی. اب ہمیں وہ ملتا ہے تحریری صورت میں, لکھا ہوا ملتا ہے. منتقل ہونا بعد میں اس کو لوگوں سے سن کے اس کو پھر کتابی شکل میں اتارا گیا. لوگوں سے سن کے اس کو کیا کیا گیا؟ پھر منتقل, کتابی شکل میں منتقل کیا گیا, ٹرانسفر کیا گیا. یہ کلام جو واق کہلاتا ہے, للدت کا وہ کلام کیا کہلاتا ہے؟ واق. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لل کے واق. اصل میں وہ اس کے 2-4 مصرے ہیں, کہیں پہ 5 مصرے ہیں, کہیں پہ 6 مصرے ہیں, کہیں پہ 3 ہی مصرے ہیں, اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لل کے واق. ان کا کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. جیسے شاعری میں ہوتا ہے نا, اتنے مصرے ہونے چاہیے, اتنی یہ ہونے چاہیے, لیکن اس کے لیے کوئی, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لل کے واق کہا جاتا ہے. مرتب ہو کر, مرتب یعنی شائع ہو کر, کتابی صورت میں ترتیب دے کر, مرتب کا مطلب ترتیب دینا, مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے, نہ صرف کشمیری, بعد میں اس کا ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے اردو, انگریزی, بہت ساری زبانوں میں, ٹھیک ہے, فارسی, ہر زبان میں اس کا کیا ہوا ہے؟ تقریباً ترجمہ ہو چکا ہے. ان کے اس عارفانہ کلام, عارفانہ اللہ سے ملانے, عارف کہتے ہیں کس کو؟ اللہ, مطلب وہ جو ہے حکمت سے بھرا ہوا, آخرت کی باتیں, اس میں دنیاوی باتیں نہیں ہیں بلکہ آخرت کی باتیں ہیں, دنیا سے فنا کی باتیں, دنیاوی باتیں نہیں ہیں, مال و دولت کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اس میں کیا ہے؟ آخرت کی باتیں, مرنے کے بعد کی باتیں, وزڈم کی باتیں, حکمت کی باتیں, دانائی کی باتیں. لیکن تو مسلمان تھی تو اللہ کے مطلب بارے میں کیسے ہوتا ہے؟ تو پنڈت گھر سے تھی نا. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ مسلمان تھی یا ہندو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس نے اسلام قبول کیا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا تھا. اللہ بہتر. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس حالت میں تھی, یہ مجنون حالت میں تھی. کیا تھی؟ مجنون. جب انسان مجنون ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی دین دھرم کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ مجنون تھی. اس سے پہلے کی بات, اس سے پہلے تو ہندو ہی تھی نا, تو پورا پتہ ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مسلمان ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی.
بعض لوگوں نے اس کے دلیلیں دی ہیں، ہاں اس نے اسلام قبول کیا تھا. یہ حضرت شیخ سمنانی ثانی جب آئے تھے یہاں پہ، اس کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بلکہ بعد میں انہوں نے جو ہے بہت سارے عبادت اور ریاضت کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے سارے بارے میں کتابیں لکھی ہیں بہت سارے لوگوں نے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. امیر ہو یا غریب، ٹھیک ہے، عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، تمام کشمیر کے اہل کشمیر، تمام کشمیر کے لوگ، خواہ چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، ٹھیک ہے، سبھی بہت پسند کرتے ہیں. کشمیر کے سبھی لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر کوئی کشمیر کے لوگ، خاص کر ہندو اور مسلمان، ٹھیک ہے، سبھی بہت پسند کرتے. ان واقعوں میں، یعنی ان شاعری لذت کی اس شاعری میں، ان کے اس کلام میں، واقع سے مراد کیا ہے؟ لذت کا کلام، عارفانہ کلام. ان واقعوں میں اونچ نیچ کیا کیا ہے اس میں اب بتا رہے ہیں. اس میں اونچ نیچ، بڑا چھوٹا، یہ بڑی کاسٹ کا، یہ چھوٹی کاسٹ کا. کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو، کشمیر کے جو پنڈت تھے نا، یہ ہندوؤں کی سب سے اعلیٰ کاسٹ. جس طرح یہاں ہمارے کشمیر میں پیروں کو نہیں سمجھا جاتا، پیر خاندان، یہ پیر خاندان بڑا سمجھا جاتا ہے نا، سمجھتے ہیں نا لوگ، یہ بڑے خاندان. مسلمانوں میں پیر خاندان، سید خاندان. اسی طرح ہندوؤں میں، برہمنوں میں بھی پنڈت خاندان ایسا خاندان ہوتا تھا جو لوگوں کو ہندوازم سکھاتا تھا. پنڈت مطلب ان میں جو ہے یہاں پہ کیا نام اس کا، جو مندر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پوجا پاٹ کراتے ہیں لوگوں کو، ان کے وہ، ٹھیک ہے، سمجھے اس طرح سے لوگ. ٹھیک ہے، بہرحال اونچ نیچ، کیونکہ ہندوؤں میں بہت زیادہ ہے اونچ نیچ، کاسٹ، لوور کاسٹ، اپر کاسٹ، ان میں بہت زیادہ ہے اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھن. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان نیچرل ہے. یہ جو بتانا کہ یہ بڑی کاسٹ کا ہے، چھوٹی کاسٹ کا ہے، یہ لوور ہے، یہ ہے، یہ غیر فطری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان نیچرل ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے نا. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب برابر انسان. ہاں، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لابیض علی الاسود الا بالتقوی. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کسی پر کوئی فضیلت. ہاں اگر کسی کو فضیلت ہے کس کی بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پر. اور وہ کون جانتا ہے تقوی کیا ہے؟ تقوی کی جگہ التقوی ہا ہونا. اللہ کے رسول نے اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا. تو تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر. لیکن جب تقوی دل کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر بھی ہوتے ہیں، ہماری بظاہر زندگی میں بھی وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں. بہرحال تو غیر فطری کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان نیچرل. یہ کاسٹ جو بنائی ہے لوگوں نے، غیر فطری بندھنوں کو توڑنے. یہ بندھن ہے، بندھن یعنی یہ لوگوں نے بیریئرز بنا کے رکھے ہیں، ان کو توڑنا ہوگا، ان کو ہٹانا ہوگا. توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین، اور اعلیٰ انسانیت، اعلیٰ انسانی، ٹاپ لیول کی انسانیت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور مورل ویلیوز اس کے اندر ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو اپنانے کی تلقین کی، نصیحت کی ہے اپنے کس میں؟ واقعوں کے اندر اس چیز کی انہوں نے بتایا. 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود، 600 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود، یہ ٹائم گزرنے کے باوجود، نکل جانے کے باوجود بھی، اتنے سارے سال گزرنے کے باوجود ان کے کلام کی مقبولیت میں، مشہوریت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئیں. کشمیری زبان میں کیا ہوئی؟ بہت ساری چینجز آئی، کشمیری زبان میں تبدیلیاں آئی ہے نا. آپ دیکھیے اس زمانے کی کشمیری اور آج کی کشمیری نہیں سمجھ آئے گی. للدت کے کلام آپ سنیے، شیخ نور الدین اورنج رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دیکھیے، کتنا سمجھ ہی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ اب متروک ہو گئے، وہ ترک کیے گئے، اب وہ استعمال ہی نہیں ہو، متروک چھوڑ دیے گئے. اب وہ ان کا استعمال کرنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا. اب وہ الفاظ کشمیری زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتے. پانی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں نا، کشمیری میں آپ بولتے ہیں نا. اصل میں پتہ آپ جو ہے نا یہ فارسی زبان کا لفظ، یہ کشمیری نہیں ہے. کشمیری میں کیا بولتے ہیں؟ وین کہ ین بولتے ہیں، وین یا ایسے ہی کچھ بولتے ہیں، یون بولتے ہیں کہ وین بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں تریش نہیں بولتے ہیں پانی کو، تریش ہو گیا وہ. اچھا ڈرنکنگ
ہاں وہ ہوتا ہے دوسرا عام پانی جو ہوتا ہے نا، ہم کیا بولتے ہیں؟ آب بولتے ہیں نا. آب کشمیری لفظ نہیں ہے، یہ فارسی ہے، اور کشمیری لفظ ہے یوئن. آئی تھنک شاید یہی ہے، یوئن کے ووئن پتہ نہیں ہے. بہرحال تو وہ بہت سارے الفاظ کیا ہو چکے ہیں، چھوڑ دیے گئے، اب استعمال ہی نہیں ہوتے، یا ان کی صورت بدل گئی. اگر وہ الفاظ ہیں بھی تو ان کی شکل صورت ہی بگڑ گئی ہے، ان کی صورت چینج ہو گئی ہے. بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے، نئے الفاظ آ گئے ہیں کشمیری زبان میں، فارسی کے، عربی کے، اردو کے. چنانچہ للدت کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی للدت کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہوتے نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے استعمال. ان پوش تیلے یہ وان پوش ہے نا شیخ العالم کا کلام. اس طرح کی بہت ساری کہاوتیں، بہت ساری جو ہے فریزز، بہت سارے اشعار، بہت سارے مصرے، بہت سارے ٹھیک ہے مقولے مشہور ہے، ان کے محاورے بھی اور ضرب الامثال. یہ للدت اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے. بین کا مطلب واضح، کھلا ہوا ثبوت ہے، یہ اس کا کھلا ہوا، کھلی ہوئی دلیل ہے ہمارے پاس. کس کی مقبولیت کی، مشہوریت کی، عظمت کی؟ للدت کے کلام کی. للدت کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے ناموں سے یاد. ایشوری نہیں، ایشوری. ایشوریہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، یہ ایشوری ہے. کیا ہے؟ ایشوری. وہ کہاں اس کا مقابلہ کرے گی؟ کہاں یہ اور کہاں وہ؟ کہاں یہ ایشوریہ اور کہاں یہ ایشوری؟ یہ تو اس کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. وہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ ایشوری ہے، ایشوریہ نہیں بلکہ کیا ہے، ایشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بج بہاڑا کے مقام پر وفات پائی. کہاں پائی؟ بج بہاڑا. اور کہاں پیدا ہوئی تھی؟ سیمپور. سیمپور کہاں ہے؟ پاندریٹن، یہ پاپور سے پہلے جو آتا ہے یہ نا پاندچھو کے پاس، وہاں پیدا ہوئی تھی. بہرحال شادی ان کی ہوئی تھی کہاں؟ پنڈت گھرانے میں، پاپور میں. اور وفات کہاں پائی؟ بج بہاڑا. بج بہاڑا کہاں ہے؟ اسلام آباد سے پہلے آتا ہے بج بہاڑا، ایک جگہ ہے نا. جب ہم یہاں سے پاپور سے آگے جاتا ہے نا اسلام آباد، اننت ناگ کرور، اس اننت ناگ سے پہلے ہی، کھنبل سے پہلے ہی آتا ہے ایک جگہ بج بہاڑا، یجدور احسان کوشی پر، جہاں کا وہ پرویز رسول ہے، کرکٹر. چلے بارہ، خاصی لمبی عمر پا کر بج بہاڑا کے مقام پر وفات پائی. اس جگہ پہ اس نے وفات پائی. کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے للدت کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کشمیری لوگ کسی سے متاثر ہے، یہ خاتون کوئی اچھی لڑکی ہوتی ہے، اچھا باپردہ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ للدت ہی نہیں بولتے، وہ للدت جیسی، وہ للدت جیسی. یعنی اس کو کمپیئر کرتے ہیں. تشبیہ کا مطلب کمپیئر کرنا، کسی کو کسی کے جیسے قرار دینا. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسے قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ. لیکن اکثر ہم اس کو کیا پڑھتے؟ تشبیہ پڑھتے ہیں. تشبیہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ. کیا ہے؟ لیکن ہم لوگ اس کا غلط تلفظ کرتے ہیں، غلط پروننسیشن کرتے ہیں. صحیح اس کا تلفظ ہے تشبیہ. کیا ہے؟ تشبیہ. بارہ تشبیہ نہیں ہے بلکہ تشبیہ. للدت، اسے لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو للدت کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں. خاتون کی شرافت، شریفی. پاک بازی، پاک، صاف، شفاف رہنا. صبر و تحمل، صبر کے ساتھ رہنا. اور تحمل، برداشت. تحمل کا مطلب برداشت کرنا. اور دینداری، اس کی دینداری کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو للدت کے نام سے تشبیہ. نہیں، اس کو کہتے یہ للدت ہی، یہ تو للدت جیسی. یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے نا. آج تک للدت کا نام زندہ ہے، اس کی پاک بازی کی وجہ سے، اس کی شاعری کی وجہ سے، اس کے اس حکمت سے بھرے ہوئے واقعوں کی وجہ سے، جو واقع اونچ نیچ، ذات پات کے غیر فطری بندنوں کے بالکل خلاف اس نے شاعری کی ہے. اس نے اپنے واقعوں میں جو تلقین کی ہے، لوگوں کو اس کی نصیحت کی ہے، لوگوں کو اس کے اوپر ابھارا ہے کہ آپ ان غیر فطری بندنوں کو، ان بیریئرز کو، ان رکاوٹوں کو توڑ دیجیے. ٹھیک ہے.